مینشن کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, یو لائک there have been many years that you are in touch with youth, آتے ہوں گے آپ کے پاس ڈسکشنز بھی کرتے ہوں گے, اور ویسے بھی آپ کی کچھ آبزرویشنز ہوں گی. تو کرنٹلی when we talk about teenage, like 15 to آپ کہہ لیں 20 ایئر بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں. اینڈ ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو کرنٹ یوتھ ہے, لیٹ می آسک دس اسٹریٹ ٹو یو, آئیڈینٹی کرائسس ایشو ہے یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں جتنی آپ کی آبزرویشن ہے؟ اچھا, اٹس انٹرسٹنگ, آپ نے سیدھا کہہ دیا. بفور یو ور اسپیکنگ آئی واز تھنکنگ دیٹ آئی ول سے دیٹ دا فنڈامنٹل پرابلم رائٹ ناؤ از دا فیکٹ کہ دیر از اے میجر آئیڈینٹی کرائسس. ہماری نوجوانوں کو ایکچولی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا بننا چاہتے ہیں, واٹ از دا پیتھ دیٹ دے آر فالوئنگ, ٹھیک ہے, واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے مسلم, واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے ہیومن ایون ان فیکٹ ایٹ سرٹن ٹائمس, اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ ان کی پھر روزمرہ زندگی میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اینڈ دین انفارچونیٹلی یہ المیہ آپ کو باقی معاشرے میں بھی نظر آتا ہے, بٹ دین بیکاز یہ ایج کی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے اور اس پہ ریگولیشنز بھی ہوتی ہیں, توقعات بھی ہوتی ہیں, اینڈ آپ ایڈولسنس سے یوتھ اور یوتھ سے ایڈلٹہڈ کی طرف جب ٹرانزیشن کر رہے ہو تو وہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. سو آئیڈینٹی کرائسس از یس میجر, ٹھیک ہے, ان ایوری سینس آف دا ورڈ. اینڈ میں یہ کہوں گا کہ شیخ وہ ہمارے یہاں بیکاز ایک بائیفرکیشن ہے کہ ہم دین اور دنیا کو الگ الگ لیتے ہیں, کیونکہ ان ایسنس تو یہ ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور تو دین اور دنیا کے لفظ بھی اگر استعمال کیے جائیں تو دونوں جگہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. صحیح کہ اس میں کیا اچیو کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, ریلیجن کا کیا تقاضا ہے, میری عصری دنیا کا کیا تقاضا ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا, which further worsens things. ارسلان بھائی, we've been through teenage as well obviously, اور ہم نے اسکولنگ کا ٹائم گزارا, اس میں بڑی شرارتیں بھی کی, کچھ مسٹیکس بھی کی. کمپیئرڈ ود آور ٹائم کیا یہ چیز بڑھ گئی ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس ہمیں بھی تھی, ظاہر ہے وی ور انسپائرڈ فرام ہالی ووڈ, بالی ووڈ, تو وی ور کنفیوز بٹوین ٹو کلچرس. تو یہ چیز بڑھ گئی ہے یا وہی چیز ہے جو پہلے؟ علی بھائی ڈیفینیٹلی بڑھ گئی ہے, اور اس بڑھنے کے پیچھے دیکھیں آئی تھنک ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں, یعنی میں تو پرانے زمانے کا یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, بیکاز آئی تھنک آئی ایم 35, تو 15-20 سال پرانے کی ہم بات کریں تو آلموسٹ 2 decades. اینڈ ان دیٹ ٹائم ایک چیز جو چینج ہوئی امنگسٹ ادرز از دا فیکٹ کہ سوسائٹی میں جو پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یو یوز ٹو ہیو ایکسٹریملی دیندار پیپل ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم, بہت ماڈرن لبرل بھی ہوتے تھے, بٹ یہ دونوں فریگمنٹس بڑی مائنورٹی میں تھے. تو جس کو ہم کہتے ہیں نا, شاید آپ ریلیٹ کر پائیں کہ سیدھے سادے لوگ, بیچ کے چند نمازیں پڑھ لیں, کچھ ماں باپ کی بھی سن لی, گلی میں وہ والا تو طبقہ ختم ہو گیا, بیکاز دیر از پل ٹورڈز بوتھ سائڈس, ٹھیک ہے. تو جب وہ پازیٹیو سائڈ پہ جاتا ہے تو بہت اچھا نظر آتا ہے, بٹ نیگیٹیوٹی کی طرف جو پل ہے وہ ایک بہت سیویئر ہے. اینڈ میں ایک بس بات ایڈ کروں گا, ہم اکثر جب دوست بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ آج کا ٹاپک وہ نہیں ہے, تو ایک بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے کنونشنل اسکولز, اسلامک اسکولز, ہوم اسکولنگ بھی اب ایک تیسرا جو ہے نا وہ ہے. تو وہ جو لوگ اسلامک اسکولز میں نہیں بھیج رہے وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم بھی تو اپنے زمانے میں جو ہے نا ایسے ہی تھے, پھر ٹھیک ہو گیا سب کچھ. میرا ان سے ایک آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کیونکہ اسلامک اسکول کے بھی چیلنجز ہیں کہ خراب ہونے کی ڈیفینیشن بہت چینج ہو گئی ہے. 15 سال پہلے خراب کی کیا ڈیفینیشن تھی اور آج خراب کی کیا ڈیفینیشن ہے, اٹ از ایکسپونینشلی یعنی چینجڈ ان ایوری سینس. آپ اور میں جب اسکول جائے تھے مجھے تو ڈرگس کا کچھ بھی نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, اینڈ ڈرگس ہیو دیئر اون ون a lot of other things. یعنی میں یوٹیوب پہ نہیں پیدا ہوا, میں انسٹاگرام پہ نہیں پیدا ہوا, and it has its challenges. So I think that's like a major thing جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہے. آپ نے کہا ایکسپونینشلی انکریز ہو چکے ہیں چانسز, ٹرو دیٹ. بلکہ میں اکثر پیرنٹس کہتا ہوں کہ ابھی تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یور ٹینز دے آر انوالوڈ ان واٹ تھنگس, تو شاید آپ کو اللہ معاف کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے. اکیلے ان کے پاس ایکسیس اگر ہے ہر چیز کا, اکیلا روم ہے, بڑا مشکل ہے ان کے لیے مطلب بچنا. وی ناٹ ایکچولی ہیلپنگ دیم. ارسلان بھائی چلیں یہ تو ہم نے ایگری کیا آئیڈینٹی کرائسس بھی بڑھ گیا ہے, بٹ واٹ آر سم آف دا ریزنز؟ ایک تو چلیں دے آر ایکسپوز ٹو گلوبلائزیشن, یہ جو گلوبل ولیج کا ایک کانسیپٹ ہے, دے آر ایکسپوز ٹو ڈفرینٹ کلچرز, اس سے بھی کنفیوژن آ رہی ہوگی. لیکن ویسے اوور آل آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کہیں ہماری طرف سے تو کوئی غلطی نہیں ہے, مطلب ہمارے کلچر میں کوئی, یا ہماری ٹیچنگ میں, یا ایمپتھی کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا؟ I think یعنی اس پہ تو I would also want to hear from you, but I would say کہ if we want to begin in the sense of making a positive contribution, تو جیسے کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں ڈیفینیٹلی, میں تو ہمیشہ کہوں گا کہ ہماری طرف سے کمی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ہماری طرف سے کمی, ایک جملہ میں ایسے کہتا ہوں کہ آئی تھنک انکریزنگلی a lot of us, ٹھیک ہے, have failed to make religion relatable for them.
ٹھیک ہے. یعنی یہ جو لوگ اپیتھیٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں, جس کا فنڈامنٹل پریمس یہ ہے کہ یار مجھے تو خدا کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں میں مسلمان ہوں, بٹ اگر میں دیکھوں تو اس کا تعلق مٹیریلزم سے, بٹ مذہب کی جو ضرورت تھی وہ لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہی. اس میں ہماری بھی کچھ کمی ہے. اینڈ اگین ناٹ ٹو سے اٹ آن یور فیس, بٹ یہ سیٹ اپ کتنے لوگوں کو پتہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو آپ سے دوستی بھی کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بائکس پہ بھی نکل جائیں گے, کرکٹ بھی کھیلیں گے, ہنسی مذاق بھی کریں گے, جج نہیں کریں گے. کیا پاکستان میں اس وقت ہمارے مین اسٹریم اسکولس کے بچوں کی کو پتہ ہے کہ ایسا ایگزسٹ کرتا ہے؟ آئی تھنک 1% کو بھی نہیں پتہ ہوگا. دے تھنک کہ ان کے نزدیک ریلیجن, مولانا, ملا, علماء کا ایک ہی تصور ہے کہ جہنم رسید کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو ایک تو ہمارے پارٹ سے ڈیفینیٹلی یہ کمی ہے, اینڈ اس پہ اب الحمدللہ کام ہو بھی رہا ہے, ادارے بھی آ رہے ہیں, ایون علماء ہر مکتبہ فکر سے فکر مند ہے. بٹ آئی تھنک دیٹس سم تھنگ جس کو ہمیں پش کرنا ہی کرنا ہے, ٹو ٹیل دیم دیٹ دس از اے ریلیجن آف مرسی اینڈ دیر از آلویز اے گیٹ دیٹ ول بی اوپنڈ اپ فار یو. جب اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں تو کون آپ کو دور کر سکتا ہے؟ ٹرو دیٹ ارسلان بھائی. میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کی طرف سے بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے میں ایک نا ایشو آ رہا ہے کہ ان بچوں کے چیلنجز دے آر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. ان پہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے, ظاہر ہے وہ جو فتنہ چل رہے ہیں, اور پھر ہماری طرف سے بھی ایمپتھی کی کمی میں سمجھتا ہوں کہ وائل ٹیچنگ دیم وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ان کو اسلام ویسے پتہ نہیں ہے فی الحال, تو مے بی دے کین آسک سم کویسچن جو ہمیں لگے اوفینسو ہیں, لیکن یہ کہ وی نو کہ ویئر دے آر کمنگ فرام. تو تھوڑا سا ہماری طرف سے ایمپتھی بھی آنی چاہیے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بحریہ میں ایک بار میں ایک حلقہ دے رہا تھا, وہاں پہ BNU کے کوئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے. تو لیکچر کے بعد ایک فیمیل اسٹوڈنٹ تھیں, سائیکالوجی کی تھیں غالباً, انہوں نے مجھے کہا کہ ڈو یو نو ارسلان بھائی؟ میں نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں. تو انہوں نے ماشاء اللہ نا آپ کا بڑا اچھے الفاظ, میں وہ ایگزیکٹ کوٹ نہیں کروں گا ظاہر ہے منہ پہ تعریف, لیکن یہ کہ شی واز ویری ہیپی اینڈ شی گیو اے ویری گڈ فیڈ بیک کہ وہ ہی ایڈریسز آور کویسچنز اور بڑے ایمپیتھیٹک ہیں. تو آپ اپنی ٹیچنگ سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے ایسے کوئی ایکسپیرینسز یا بچوں کے کچھ سوالات یا ٹین ایج میں کیا ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے, اینڈ ہاؤ کین وی ایکچولی انڈرسٹینڈ اینڈ ایڈریس دیئر ایشوز. ٹھیک ہے شیخ, میں اگر ایک چیز جو سب کو ایز اے ایڈوائس بھی کہوں گا, یا جتنا جو میں نے تھوڑی سی چیزوں کو سمجھا, ایک بات میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری دفعہ جب ہم کسی کو بھی کوئی غلط چیز کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارا جسے کہتے ہیں نا, میں ذہن کا مفتی زندہ ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے. اچھا کوئی کہے گا یہ مکروہ ہے, کوئی کہے گا یہ حرام ہے, کوئی ایک پوزیشن لے گا اس میں ایسے ہے, یہ وہ ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ کہ یہ کیوں غلط کر رہا ہے, اینڈ یہ کیوں غلط کر رہا ہے. جس دن آپ اس کو سمجھ سکو تو شاید آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ جو کیوں ہے نا, اس کے پیچھے کچھ معاشرے کی غلطی ہے, کچھ بچے کی غلطی ہے, کچھ شاید ماں باپ کی غلطی ہے, کچھ اس ایٹماسفیئر کی غلطی ہے جس میں اس کو بھیجا گیا ہے, مے بی وہ اسکول یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی ایک عملی مثال دیتا ہوں. میں نے جو کچھ یونیورسٹی جہاں میں پڑھاتا رہا ہوں, ابھی پڑھا رہا ہوں, ایک بات دیکھی کہ بہت سارے لوگ پری میرٹل افیئرز میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپس. اچھا یہ یونیورسٹی نہیں, اب تو اسکولس میں بھی یہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں جس کو موقع مل رہا ہے آپ وہ. اس کے پیچھے ایک وجہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈیزائرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, اینڈ نکاح کا ڈیلے ہونا اور وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے بڑے زبردست پروگرامز بھی اس پہ کیے ہیں. بٹ ایک اور وجہ جو میں سمجھا ہوں جب میں نے ان بچیوں کو قریب سے دیکھا ہے, از بیکاز دے وانٹ اٹینشن, دے وانٹ لو, اینڈ دے ہیو ناٹ فاؤنڈ دیٹ لو ایٹ ہوم. ماں باپ سیپریٹڈ ہے, فیملی تباہ ہو گئی ہے, باپ سارا دن پیسہ کمانے میں لگا ہے, یا دبئی کیا ہے 5 سال سے واپس نہیں آیا, اماں شرگ آف کر دیتی ہیں, بہن بھائی اپنے بزی ہیں, باقی بھی کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. میرے ساتھ ایسا نہیں تھا الحمدللہ, رائٹ, یا ہم میں سے اکثر کے ساتھ شاید ایسا نہیں تھا, یا چیزیں پھر بھی بہتر تھیں. جب آپ کا فیملی سسٹم ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ہے اس بچے نے, تو اس کو جو بھی اٹینشن دے رہا ہے نا, اب وہ جو مرضی شکل لے اس بچی یا بچے کو بھی نہیں پتا, رائٹ. تو کہیں نہ کہیں یو فیل, یعنی دیٹس پارٹ آف بینگ واٹ یو سیڈ ایمپیتھیٹک, یا یو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ اصل میں افیئر نہیں چاہتی تھی, یہ چاہتا تھا. ٹھیک ہے, یہ صرف محبت چاہ رہا تھا. اس کو وہ محبت کوئی آپ کے جیسا کاؤنسلر بھی دے دے ان دا رائٹ سینس آف دا ورڈ, کوئی بہترین سیم جینڈر والا دوست دے دے, ٹھیک ہے, جس کو سہیلی یا کوئی وہ, تو یہ اس پہ بھی اٹریکٹ ہو جائے گا. بٹ جب اس کو یہ مل ہی نہیں رہی معاشرے سے, کہیں سے ماں باپ ایبسنٹ ہے, سب کچھ ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں تو جائے گا. ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. دیٹس ون پارٹ آف واٹ کیا کہتے ہیں کمز ٹو مائی مائنڈ, کہ اس کو جو ہے نا ہم ضرور دیکھیں یا اس کو ذہن میں رکھیں کہ ریئیکٹ کرنا ہر چیز پہ بڑا آسان ہے. بٹ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفیکٹ احادیث ہیں, وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے, جو نوجوان نے آ کے کہا تھا کہ رسول اللہ گیو می پرمیشن ٹو زنا, اینڈ یو نو دیٹ حدیث سیز دیٹ ارد گرد کے لوگ کچھ ان کو برا بلا کہنا شروع ہو گئے. راوی علیہ السلام نے کہا کہ برنگ ہم کلوز ٹو می,
and the prophet reasons with him for stuff, سبحان اللہ, and which is amazing کہ اللہ کے نبی یعنی اس کو گستاخ نہیں کہہ رہے, اس کو جج نہیں کہہ رہے, اینڈ اس کو سب وہ ریزننگ سمجھانے کے بعد جہاں آئی تھنک وہ اس کے اندر وہ بات جاتی جا رہی ہے, پھر آپ علیہ السلام جو ہے اپنے مبارک ہاتھ رکھ کے اس کے سینے پہ رکھتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ حدیث از دس کہ اٹ واز دی ایٹیٹیوڈ آف دا پروفیٹ دیٹ گاٹ ہم, ایگزیکٹلی کہ وہ اس نے جو تصور بھی نہیں کیا تھا وہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, یہ میں کبھی کبھی پیرنٹنگ کی ورک شاپس کروا رہا ہوتا ہوں تو ماں باپ کو ایک بات کہتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز جب آپ کا بچہ پکڑا جائے نا اینڈ اس کو بھی ریئلائز ہو جائے کہ میں نے بہت اسٹوپڈ حرکت کی تھی اینڈ اس کو پتہ ہے کہ اب ڈانٹ پڑنی ہے, تو ڈانٹ اس وقت نہ پڑھنا نا بہت زیادہ ویٹ کرتا ہے, بیکاز وہ شرم, میری اپنی بیٹی کبھی کبھی وہ کسی چھوٹی سی بات پہ کوئی چیز توڑ دے گی, کچھ کر دے گی, تو اماں اگر کہہ دیں کہ جی اب شام کو جو ہے نا ابا آئیں گے, تو ہوگا نا کہ آئی ایم ناٹ سمبڈی ہو سیز مچ, اینڈ تو وہ اگر میں اس کو کچھ نہ کہوں نا تو وہ رونا شروع ہو جاتی ہے کہ بابا اتنے اچھے انہوں نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں ہے, وچ از گریٹ رائٹ اف شی کین امیجن دس فیکٹ. ٹھیک ہے, تو ایز ہیومنز وی آل ہیو اے مورل کانشنس. وہ آپ کو بظاہر کوئی کتنا سیکولر لبرل ڈریسنگ میں ماڈرن کیوں نہیں لگ رہا, کہیں تو خیر ہے نا, اللہ کی تخلیق ہے, وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. سو ایک میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کیوں میں نا اس کے اندر خیر تلاش کرنی ہے. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ, دیٹس ون تھنگ دیٹ آئی وڈ شیئر. بلکہ میں کہوں گا آپ بھی ضرور کچھ بتائیں. بالکل ارسلان بھائی, ٹوٹلی ایگریڈ. ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ خیر ہے ماشاءاللہ بچوں میں. میرے پاس ایسے ایسے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, مطلب ایون ان مائی ٹیچنگ ایکسپیرینس آئی نیور ایکسپیکٹڈ دیٹ اسٹوڈنٹ ٹو بیکم سم ون جو بڑا پروڈکٹیو کام کرے, لیکن دے سرپرائز اس ایکچولی. اور ایئرز آفٹر آتے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں کہ سر اس ٹائم پہ شاید ہمیں بات سمجھ نہیں لگی, لیکن جو بھی آپ نے بتایا وہ اب ہمیں ہیلپ کر رہی ہے. تو دیر از آلویز ٹائم فار ایوری ون. آئی تھنک کہ پیشنس بہت ضروری ہے, یہ میں پیرنٹس کو بھی میسیج دوں گا. اور جو آپ نے کہا نا کہ ان سے آرگیو ان دا رائٹ وے, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اسے سمجھایا کہ اگر ایسے ہوگا تم چاہو گے یا ایسے ہوگا تو تم چاہو گے, اینڈ ایٹ دا اینڈ ہی ایگریڈ ایکچولی. تو یہ بھی پیرنٹس اور ٹیچرس کی شکایت آج کل ہوتی ہے کہ بدتمیز ہے آج کی جنریشن, اور بائی بدتمیز آئی تھنک دے مین کہ اوپینینیٹڈ ہے بہت, آرگیو بہت کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ دور تو نہیں ہے ہمارے والا کہ ہمیں کچھ کہا جاتا تھا ہم بس سن لیتے تھے. اس پہ وٹ ڈو یو سے کہ کیا واقعی بدتمیز ہیں یا؟ اچھا, انٹرسٹنگلی آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ جو دور نہیں ہے, اچھا انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ آئی تھنک وی یوز سوشل فریمز آف ریفرنس جن سے ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں. تو چاہتے نہ چاہتے میں اور آپ سوچتے ہیں یار ہم تو ایسے تھے, ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا. وی ڈونٹ ریئلائز کہ بچوں کے لیے بہت بڑا برڈن ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کو نہیں پرواہ آپ کے اور میرے زمانے میں کیا ہوتا تھا. مجھے پتا, میرے خیال سے ہمارے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں تو دادا کی یا ابا کی بات پہ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا. آئی تھنک وی ور سم ویئر ان دا مڈل. اب تو I was listening to this talk recently. We've moved from hyper tribalism to hyper individualism. Now you have to be sensitive to that کہ ابھی تو 5-7 سال کا بچہ بھی کہہ رہا ہے میری زندگی ہے. اب اٹس یہ کیوں ہوا ایک الگ سوال ہے, ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے ایک الگ سوال ہے. ریالٹی یہ ہے کہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہر فرد کی اب اپنی سوشیولوجیکلی یہ چینج اکر کر چکی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اس انفرادی شخص کی رائے کو عزت دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا ہے, اینڈ اس کے بعد اس کے ساتھ ریزن آؤٹ کر سکتے ہو, آپ سب کچھ کر سکتے ہو. اچھا, پھر ہم اس سے بڑا ڈیزاسٹر, ایک تو ہم اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے, پھر اس سے بڑا ڈیزاسٹر یہ کرتے ہیں کہ ہم کلچر اور مذہب کو نا مکس کرتے ہیں اور پھر تباہی پھیرتے ہیں, جس میں اینڈ پہ معذرت کے ساتھ بچے کے ذہن میں اکثر ریلیجن خراب ہوتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, جی. ٹھیک ہے, جبکہ وہ کلچرل ہیجمونک پریفرنسز ہو سکتی ہیں ماں باپ کی, وہ ہو سکتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دین کی وجہ سے ہو رہا ہے, پھر وہ دین سے اور زیادہ دور ہوتا ہے, وحشت کرتا ہے. تو آئی تھنک بچے بدتمیز ہیں یا نہیں ہیں ایک الگ سوال ہے, بٹ بچوں کو کوئی سمجھ سک رہا ہے, سن سک رہا ہے, ان کا کوئی پرسپیکٹیو لے سک رہا ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں کیا وہ ہے. اچھا, ان دیئر رائٹ مائنڈ would you say, because مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی بچہ ارادتاً انیشلی اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہوگا. I don't think that can be possible. I think وہ تو ہر بچہ چاہتا ہے کہ یار میں اپنے ماں باپ کی عزت, کہیں وہ ریلیشن شپ ڈٹر ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ڈٹرنس پھر جو ہے پرابلمٹک ہوتی ہے اس کے لحاظ سے.